إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فيا أيها الناس ألا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، معززات و مکرمات اسلامی ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، کبریائی، بڑائی، رفعت و عظمت اللہ رب العزت کے لیے جو پوری دنیا کا، پوری کائنات کا خالق و مالک ہے. بے شمار، لا تعداد، بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر آخر الزماں، محسن انسانیت، محسن کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. جمعۃ المبارک کا دن ہمارے دین اسلام میں خاص اہمیت رکھتا ہے، اور اس دن سب سے بڑی جو عبادت ہے اللہ رب العزت نے مقرر کی ہے وہ خطبہ جمعۃ المبارک، خطبہ دینا، خطبہ سننا، کیونکہ پورے ہفتے میں واعظ و نصیحت سننے اور کرنے کے لیے یہی ایک لازمی اور فرض موقع ہے. اور اس خطبے میں عوام مسلمانوں کو درپیش مسائل ان کو حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور ہونی بھی چاہیے. بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں میں غلط رواج پا جاتے ہیں، ان کا تصور غلط ہوتا ہے اور لوگ اس کو دین ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں اور اس کو درست سمجھ کر اس پر عمل کر رہے ہوتے ہیں. اور بسا اوقات معاشرے میں اس حوالے سے
کشمکش پیدا ہو جاتی ہے، لوگ اس کو صحیح طور پر سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں، تو ضروری سمجھا جاتا ہے کہ خطبہ جمعۃ المبارک میں کتاب و سنت کی روشنی میں ان معاملات کو حل کیا جائے تاکہ لوگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کے مطابق شرح صدر کے ساتھ اپنی عبادات کو بجا لائیں۔ آپ احباب نے پچھلے دنوں سوشل میڈیا پر یہ پڑھا ہے، سنا ہے کہ ہمارے اہل سنت کے جو مکاتب فکر ہیں ان میں سے مکتبہ فکر دیوبند کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، مفتی ہیں جسٹس تقی عثمانی صاحب، انہوں نے اپنے بڑے بھائی جو کہ دیوبند مکتبہ فکر کے بہت بڑے مفتی تھے، مفتی اعظم، ان کا جنازہ پڑھایا اور اس میں انہوں نے سورہ فاتحہ کی قرأت کی۔ ویڈیو ریکارڈ ہوئی، لوگوں تک پہنچی، تو خود ان کے اپنے گھر سے یعنی کہ دیوبند مکتبہ فکر سے کافی ساری آوازیں اٹھیں جنہوں نے مفتی صاحب کے اس عمل کو بہت غلط قرار دیا کہ جنازہ میں فاتحہ پڑھ کر انہوں نے بہت بڑی غلطی کر لی ہے، بلکہ ایک بہت بڑے ان کے مناظر کہہ لیں ان کے مکتبہ فکر کے، تو آج ہی صبح میں نے ان کا بیان سنا، بڑا حیران کن۔ انہوں نے کہا کہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ کی قرأت کرنا یہ شیطانی عمل ہے، یعنی سورہ فاتحہ کو فرض قرار دینا کہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ فرض ہے، یہ ایک شیطانی عمل ہے۔ اور اس دور میں عوام اس شیطانی عمل میں مبتلا ہو سکتے ہیں سورہ فاتحہ کی قرأت سن کر، لہٰذا یہ بھی شیطان کی تائید ہوگی، یعنی جسٹس تقی عثمانی صاحب کا نماز جنازہ میں فاتحہ پڑھنا جائز بھی ہو تو اب ناجائز ہے، اس لیے کہ یہ شیطان کی تائید ہوگی۔ وہ نعوذ باللہ نماز جنازہ میں فاتحہ کو فرض کہنے والوں کو شیطان کہہ رہے ہیں اور ان کے عمل کو شیطانی عمل کہہ رہے ہیں۔ اس پر اس سے پہلے ہی جسٹس تقی عثمانی صاحب وضاحت بھی دے چکے ہیں کہ انہوں نے مسنون سمجھ کر سورہ فاتحہ کی تلاوت کی ہے نماز جنازہ میں، اور اس حوالے سے انہوں نے صحیح بخاری کی وہ حدیث بھی کوٹ کی جو ہماری دلیل بھی ہے الحمدللہ، میں اس پر آگے بات بھی کرنے والا ہوں۔ لیکن اس کے باوجود مفتی صاحب کی جان نہیں چھوڑی جا رہی اور بہت عجیب و غریب تبصرے ہو رہے ہیں، تو ضروری ہے کہ خود ہمارے جو دیوبندی بھائی ہیں ان کو بھی پتہ چلے کہ جسٹس تقی عثمانی صاحب درست تھے اپنے فاتحہ پڑھنے میں، یا پھر ان کے عمل کو شیطان کی تائید کہنے والے غلط ہیں۔ اصل مسئلہ کیا ہے اور ہمارا اہل الحدیث کا موقف کیا ہے اس بارے میں؟ ہم نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ کو فرض کیوں کہتے ہیں؟ یاد رہے کہ جسٹس تقی عثمانی صاحب سورہ فاتحہ کو جنازے میں فرض نہیں سمجھتے، وہ ایک زائد چیز کہہ لیں کہ بطور ثواب انہوں نے پڑھ لیا اور اس پر ان کی گرفت ہوئی۔ ہم الحمدللہ اس کو فرض سمجھتے ہیں، جس کو شیطانی عمل یا شیطان کا حصہ قرار دیا گیا کہ نماز جنازہ میں فاتحہ کو فرض سمجھنا یہ شیطانی عمل ہے۔ تو ہم چونکہ مسلمان ہیں اور بطور مسلمان ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ اپنی تمام عبادات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ کی تعلیمات کے مطابق ہم سر انجام دیں، اور اللہ رب العزت کے ہاں قابل قبول بھی ایسی عبادات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر کی گئی عبادت اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتی۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بڑے دو ٹوک الفاظ میں یہ فرمایا کہ ایمان والو، اللہ کی بات مانو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرو، اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔
یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف کوئی عمل کیا جائے گا یا اس کو چھوڑ کر کوئی عمل کیا جائے گا تو عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا بلکہ ضائع ہو جائے گا، وہ ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کے قابل ہے، اللہ رب العزت اسے قبول نہیں فرماتے۔ تو ہم سورہ فاتحہ کو نماز جنازہ میں فرض کیوں کہتے ہیں؟ اور یہ میں آج خطبہ اس لیے نہیں دے رہا کہ میں کسی کو نیچا دکھانا چاہتا ہوں یا کسی کے مذہب کو باطل قرار دینا چاہتا ہوں یا اپنے مسلک کو میں اونچا کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارا مسلک تو ویسے ہی کتاب و سنت ہے جو ہر حال میں اونچا ہی اونچا ہے، ہمیں اس کو اونچا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہمارے اونچا کرنے سے اس نے ہونا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیشہ سے اونچی ہے، کسی کی دل آزاری بھی مقصود نہیں، مقصد صرف اتنا ہے کہ ہر مسلمان نے فوت ہونا ہے اور فوت ہونے پر اس کا جنازہ ادا کیا جانا ہے، اور نماز جنازہ یہ اجتماعی طور پر یہ آخری تحفہ ہے جو زندہ مسلمان اپنے جانے والے مسلمان کو دیتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں خاص تعلیمات ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ کو ایک مسلمان فوت ہونے والے کا حق قرار دیا ہے، اور یہ فرض کفایہ ہے، اگر مسلمان اس کو ادا نہیں کریں گے تو سارے مجرم ہوں گے۔ یہ بڑا حساس معاملہ ہے۔ نماز جنازہ ایک مسلمان، اس کی مغفرت کا ذریعہ ہے نماز جنازہ، اگر اس کو ہم ضائع کر دیں گے یا کتاب و سنت کے خلاف اس کو پڑھا دیں گے تو کیسے، وہ جب قبول ہی نہیں ہوگا تو اس کی مغفرت کیسے ہوگی؟ صرف اس لیے، اس مقصد سے ہم کتاب و سنت کے دلائل آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ آپ کو نماز جنازہ کا مسنون طریقہ پتہ چلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح نماز جنازہ پڑھا ہے یا آپ کی تعلیمات کیا ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کس طرح پڑھتے تھے، اسی کے مطابق آپ اپنی عبادت کو، نماز جنازہ کو بنائیں۔ سب سے پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی تعلیمات ہیں جو ہر نماز کے بارے میں، قرآن کریم کی تعلیمات بھی ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب نماز کے لیے تم کھڑا ہونا چاہو، نماز کے لیے تم نے کھڑا ہونا ہے، یعنی نماز شروع کرنی ہے تو اس سے پہلے وضو کرو۔ طریقہ بتایا ہے قرآن کریم میں بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی۔ یہ ہر نماز کے لیے، جس کو نماز کہتے ہیں اس کے لیے وضو شرط ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کوئی بھی نماز بغیر وضو کے قبول نہیں ہوتی۔ اب بڑا عجیب ہوگا اگر کوئی کہے کہ نماز جنازہ کے لیے وضو کی شرط ہے، کوئی لاؤ دلیل۔ نماز جنازہ کے لیے وضو شرط ہے، دلیل لاؤ، ایسی حدیث لے کے آؤ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ نماز جنازہ کے لیے وضو کرو، یا قرآن کی ایسی آیت لاؤ جس میں اللہ نے فرمایا ہو کہ نماز جنازہ کے لیے وضو کرو۔ ایسی کوئی دلیل، عمومی دلیل موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا جب بھی نماز پڑھو تو نماز سے پہلے وضو کرو۔ اب وہ نماز تہجد ہو تب بھی، وہ نماز فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء ہو تب بھی، فرض نمازیں ہوں، نفل نمازیں ہوں، رات کی نمازیں ہوں، دن کی نمازیں ہوں، وہ سفر کی نمازیں ہوں، کوئی بھی نماز جس کو نماز کہتے ہیں بغیر وضو کے اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ کیوں؟ عمومی دلائل موجود ہیں کہ نماز کے لیے یہ شرط ہے۔ اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان جو صحیح بخاری، صحیح مسلم میں موجود ہے، سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ کی قرأت نہیں کرتا۔ جو فاتحہ کی قرأت نہیں کرتا اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی ہم سے کہے کہ نماز جنازہ قبول نہیں ہوتی، اس کی دلیل لاؤ، تو پھر ہم ان سے بڑے ادب سے عرض کریں گے کہ جنازہ کے لیے اسی طرح کی دلیل آپ وضو کی بھی دے دیں ہمیں۔ قبلہ رخ ہونا نماز کے لیے فرض ہے نا، قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے
کہ اپنا جو رخ ہے وہ قبلہ کی طرف کریں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے رہے، پھر قبلہ تبدیل ہو گیا، اللہ نے حکم دے دیا قبلہ تبدیل کر لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ تبدیل کر لیا۔ تو ہر نماز کے لیے قبلہ رخ ہونا ضروری ہے، فرض ہے۔ قبلہ رخ ہوئے بغیر نماز قبول، جس کو بھی نماز کہتے ہیں، وہ قبلہ رخ ہوئے بغیر قبول نہیں ہوتی نا۔ حتیٰ کہ سواری پر نماز کو جائز کہا گیا، اس کے لیے بھی شرط لگایا گئی کہ جب آپ نے نماز شروع کرنی ہے اس وقت آپ نے قبلے کی طرف رخ کر لینا ہے، بعد میں پھر ظاہر آپ مجبور ہو جائیں گے، لیکن شروع کرنی ہے تب قبلے کی طرف رخ ہونا چاہیے۔ سواری پر بھی قبلے کی طرف رخ کر کے آپ نے نماز شروع کرنی، اس کے بعد پھر۔ تو اس لیے اگر کوئی کہے کہ جنازے کے لیے ہمیں قبلہ رخ ہونے کی دلیل دیں، تو ہم اس کو کون سی دلیل دیں گے؟ قرآن کریم کی وہ آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث جو نماز میں قبلہ رخ ہونے کو لازم کرتی ہیں، وہی دیں گے نا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاتحہ کی قرات کے بغیر کسی کی کوئی نماز قبول، اگر فاتحہ نماز ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اس کے اوپر صادق آتا ہے کہ کوئی بھی جنازہ، چونکہ نماز ہے تو کوئی بھی نماز فاتحہ کے بغیر قبول نہیں ہوتی۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس کی صحت میں امت میں سے کسی کو کوئی شبہ نہیں ہے۔ قسم کھا کے کہیں تب بھی آپ درست۔ اگر ایک شخص کہے کہ اگر یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو تو میری بیوی کو طلاق، تو اس کی بیوی کو طلاق نہیں ہوگی، اتنی پکی بات ہے، یقین سے بڑھ کر۔ یہ ہمارا ایمان ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اور صرف ہمارا نہیں، ہمارے حنفی بھائی چاہے وہ دیوبند مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہوں یا بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہوں، سب یہ بات مانتے ہیں کہ یقینی طور پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، آپ کا یہ فرمان ثابت ہے، آپ کی زبان اطہر سے یہ جاری ہوا ہے، اور صحابہ نے سنا ہے اور آگے ہمیں پہنچایا ہے کہ فاتحہ کی قرات کے بغیر کوئی بھی نماز قبول نہیں ہوتی۔ جس طرح بغیر وضو کے کوئی نماز قبول نہیں ہوتی، تو جنازے کے لیے بھی وضو شرط ہے، اسی طرح فاتحہ کے بغیر کوئی نماز قبول نہیں ہوتی، تو جنازے کے لیے فاتحہ شرط ہے اور یہ فرض ہے۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے سنتے ہیں، ایک تابعی طلحہ بن عبداللہ بن عوف رحمہ اللہ تعالی، اور وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں صلیت خلف ابن عباس علی جنازۃ فقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور صحیح بخاری کی اس حدیث کے میں بھی کوئی شبہ کسی کو نہیں ہے۔ دیوبندی بھائی، اہل حدیث، بریلوی، سب اس کو مانتے ہیں کہ یہ بھی حدیث ثابت ہے، واقعی ایسا ہوا ہے کہ طلحہ بن عبداللہ بن عوف رحمہ اللہ تابعی نے یہ بیان کیا کہ صلیت خلف ابن عباس، میں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی اقتداء میں ایک نماز جنازہ ادا کی۔ یعنی ایک دفعہ یوں ہوا، نماز جنازہ تھی اور پڑھانے والے عبداللہ بن عباس تھے، میں پیچھے موجود تھا۔ اور عبداللہ بن عباس کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد ہیں، مفسر قرآن ہیں، اور اس امت کے بہت بڑے عالم ہیں، جن کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ کتاب کی تعلیم دے عبداللہ ابن عباس کو۔ اس لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بہت بڑا مقام ہے صحابہ کرام میں۔ تو ان کے پیچھے جب نماز جنازہ پڑھی تو فقرأ بفاتحۃ الکتاب، انہوں نے بھی نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ کی قرات کی۔ عبداللہ بن عباس نے کیا کیا؟ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھی، سلام پھیرا تو بتایا کہ میں نے سنا کر اس لیے پڑھی ہے۔ یاد رکھیں، نماز جنازہ سری اور جہری دونوں طرح پڑھا جا سکتا ہے، آہستہ آواز سے بھی پڑھا جا سکتا ہے اور اونچی آواز سے بھی پڑھا جا سکتا ہے، دونوں طرح پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ثابت ہے۔
ہمارے ہاں چونکہ عموماً لوگوں کو نماز نہیں آتی تو دعائیں، جنازے کی دعائیں تو بہت دور کی بات ہے، تو اس لیے عام طور پر یہی اہتمام کیا جاتا ہے کہ بلند آواز سے پڑھا جائے، کم از کم جنہیں دعائیں نہیں آتیں اور ایک مسلمان کے لیے دعا کرنے آئے ہیں، خالی ہاتھ نہ چلے جائے، کم از کم امام کی دعا کے پیچھے آمین کہہ کے دعا میں شامل ہو جائے۔ تو دونوں طرح نماز جنازہ پڑھنا ثابت ہے۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میں نے اونچی پڑھ کر اس لیے جنازہ پڑھایا ہے اور فاتحہ اونچی پڑھی ہے اس لیے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ کتاب صحیح بخاری ہے، بیان کرنے والے نبی کا طریقہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے، اور یہی دلیل بنائی مفتی جسٹس تقی عثمانی صاحب نے کہ بھئی مسنون عمل ہے، تم میرے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ تو جب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ سنت ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، تو کوئی مسلمان کیسے سوچ سکتا ہے کہ نبی کا طریقہ چھوڑ کے جنازہ پڑھ دے؟ اور نبی کا طریقہ چھوڑ کے جنازہ پڑھے گا تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ میری بھی بات مانو اور نبی کے طریقے پر چلو، اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہ اپنایا تو۔ اس لیے ہمیں اپنے جنازوں کی فکر کرنی چاہیے، مرنے والوں کی فکر کرنی چاہیے۔ کسی کا باپ، کسی کا بیٹا، کسی کی ماں، کسی کی بہن، کوئی رشتہ دار عزیز ہے، رشتہ دار ہے، فوت ہوا ہے، ہر ایک کی خواہش ہے کہ ہمارے اعزاء و اقرباء کو اللہ معاف کر دے، پھر نماز جنازہ میں وہ طریقہ اختیار کر رہے ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے، تو یہ آپ اپنے فوت ہونے والے سے ہمدردی نہیں کر رہے، یہ تو دشمنی ہے۔ اور دیکھیں اللہ کا کرنا کہ کل تک ہمیں یہ الزام ہمارے حنفی بھائیوں کی طرف سے ملتا تھا کہ اہل حدیث جو ہیں یہ فاتحہ درود کے منکر ہیں، مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، یہ ہمیں طعنہ دیتے تھے۔ حالانکہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم مرنے والے پر فاتحہ پڑھنا فرض سمجھتے ہیں، لیکن اسی طریقے کے مطابق جو طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اور بھئی مرنے والے پہ ہم فاتحہ پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ ہمارا کوئی جنازہ مرنے والے پر پڑھا جاتا ہے نا، جنازہ مرنے والے پر پڑھا جاتا ہے، اور ہم ہر مرنے والے پر فاتحہ پڑھنا فرض سمجھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو فاتحہ جنازے میں پڑھنے کا ہے، لیکن ہمارے بھائی جنازے میں تو فاتحہ پڑھنا کہتے ہیں مکروہ تحریمی ہے۔ یہ مولانا الیاس گھمن صاحب کا بیان جو آج ہی میں نے سنا ہے، اس کا تذکرہ میں کر چکا ہوں۔ انہوں نے کہا فاتحہ جنازہ میں پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، اس کی قرأت کرنا مکروہ تحریمی ہے، یعنی ایسا ناپسندیدہ عمل ہے جو صرف ناپسندیدہ نہیں بلکہ حرام ہے، اور کہتے ہیں کہ اس کو فرض سمجھنا شیطانی عمل ہے، اور کہتے ہیں فرض نہ سمجھتے ہوئے بھی پڑھنا آج کے دور میں یہ شیطانی عمل کی تائید ہے۔ آج کل اگر کوئی آدمی، ایک شبہ سوال و جواب ذہن میں رکھ لیں، اگر آج کوئی عالم نماز جنازہ میں سورۃ الفاتحہ پڑھے اور بطور دعا پڑھے، بطور قراءت نہ پڑھے، تو پھر کیا اشکال ہے؟ اس کے لیے میں کوئی اپنی رائے دینے کی بجائے رئیس المناظرین حجت اللہ فی الارض مولانا محمد امین اکاڑوی رحمہ اللہ کی رائے پیش کرتا ہوں کہ حضرت اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ حضرت فرماتے حنفی مسلک میں سبحانک اللہم بالاتفاق ثنا ہے، لیکن جنازہ میں فاتحہ اگر بنیت ثنا پڑھی جائے تو گنجائش ہے، اگر قرات کی نیت سے پڑھی جائے تو مکروہ تحریمی ہے، چونکہ عوام کے اس باریک فرق کا لحاظ رکھنا مشکل ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دع ما یریبک الی ما لا یریبک ہے، یعنی مشکوک چیز کو چھوڑ کر غیر مشکوک چیز پر عمل کرو، تو فاتحہ پڑھنے میں مکروہ تحریمی ہونے کی وجہ سے گناہ کا خطرہ موجود ہے، اور سبحانک اللہم پڑھنے سے کوئی خطرہ نہیں، اس لیے فاتحہ سے پرہیز میں ہی احتیاط ہے۔ اور دوسری بات فرمایا غیر مقلدین فاتحہ کو بلا دلیل فرض قرار دے رہے ہیں، اور بلا دلیل شریعت میں کسی عمل کو فرض قرار دینا نماز میں شیطان کا حصہ شامل کرنا ہے،
تو جب غیر مقلدین نماز میں شیطان کا حصہ داخل کر چکے تو اب فاتحہ کسی نیت سے بھی پڑھی جائے تو اس سے شیطان کی تائید ہوگی، اس لیے اس سے بالکل پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ میری رائے نہیں ہے، اکاڑوی کی رائے ہے۔ میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ میں اپنے مسلک کو نقل کرتا ہوں اور اس کی وضاحت کرتا ہوں، میں کوئی تحقیق اپنی پیش نہیں کرتا کہ میری تحقیق یہ ہے۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں۔ اندازہ کریں، عبداللہ بن عباس پڑھ رہے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ میں نے اونچی اس لیے پڑھا، آہستہ بھی پڑھ سکتا تھا، جائز ہے، لیکن اونچی اس لیے پڑھا ہے تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ فاتحہ جنازے میں اس کی قرات کرنا فرض ہے۔ دو دلیلیں ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ نماز فاتحہ کے بغیر کوئی نماز کسی کی قبول نہیں ہوتی۔ دوسری دلیل وہ بھی بخاری مسلم کی، یہ بھی صحیح بخاری کی الفاظ کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ کی قرات کی اور فرمایا میں نے اونچی اس لیے پڑھ کے سنایا ہے تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ یہ نبی کی سنت ہے۔ تیسری دلیل سیدہ ام شریک رضی اللہ عنہا کی حدیث جو سنن ابن ماجہ میں ہے، حسن سند کے ساتھ۔ سیدہ ام شریک رضی اللہ عنہا صحابیہ ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی مختلف الفاظ کے ساتھ یہ حدیث وارد ہوئی ہے، انہوں نے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی بیان کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی بیان کیا ہے کہ جب جنازہ پڑھو تو جنازے میں سورہ فاتحہ کی قرات کرو۔ چوتھی دلیل، تین دلیلیں ہوں گی سنن ابن ماجہ میں، تیسری سیدہ ام شریک رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی اور آپ کا حکم بھی بیان کرتی ہیں کہ جنازے میں فاتحہ پڑھو۔ کہتے تھے نا حکم دکھاؤ، تو بھئی لو حکم آ گیا، اب عمل کرو۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث نہ ہو، آپ ہمارا گریبان پکڑیں، پوچھیں ہم سے کہ لاؤ دلیل کہاں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ فاتحہ جنازے میں پڑھا کرو، فاتحہ کی قرات کرو جنازے میں۔ اور چوتھی دلیل سیدنا ابو امامہ بن سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، اور یہ حدیث مصنف عبد الرزاق میں، مصنف ابن ابی شیبہ میں اور دیگر کتابوں میں موجود ہے، سند بالکل صحیح ہے۔ صحابی بیان کرتے ہیں کہ نماز جنازہ کا سنت طریقہ تمہیں بتاؤں، نماز جنازہ کا نبوی طریقہ تمہیں بتاؤں۔ نبی کا طریقہ یہ ہے کہ نماز جنازہ میں پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ کی قرات کی جائے گی، پہلے تکبیر کہی جائے گی، اللہ اکبر کہہ کر نماز جنازہ کا آغاز ہوگا، اس کے بعد کیا کیا جائے گا؟ سورہ فاتحہ کی قرات کی جائے گی۔ یہ نبی کا طریقہ ہے، یہ سنت ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ فاتحہ پڑھی جائے گی، پھر درود پڑھا جائے گا، پھر میت کے لیے دعا کی جائے گی، پھر سلام پھیرا جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ صرف سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے نہیں بیان کی، بلکہ ایک دوسرے صحابی سیدنا ابو امامہ بن سہل بن حنیف بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور اس کو سنت کہہ رہے ہیں کہ سنت کے مطابق جنازہ اس طرح ہوتا ہے کہ فاتحہ کی قرات کی جاتی ہے جنازے میں، اس کے بعد پانچویں چھٹی اور بھی دلیلیں سیدہ اسماء بنت یزید انصاریہ رضی اللہ عنہا، ان کی حدیث بھی موجود ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب التاریخ الکبیر میں روایت کی ہے۔ اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نقل کیا ہے انہوں نے، اور اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نقل کیا انہوں نے کہ آپ جنازے میں فاتحہ پڑھتے بھی تھے اور حکم بھی فرماتے تھے، تو جنازے میں سورہ فاتحہ کی قرات کیا کرو۔ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ صحابہ کا عمل بھی سن لیا آپ نے، عبداللہ بن عباس صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں اور اس کو سنت قرار دیتے ہیں۔ ابو امامہ سہل بن حنیف خود بھی اس کے عمل کرتے ہیں، اس کو سنت بھی قرار دیتے ہیں، اور دیگر صحابہ سے بھی اور تابعین سے، پھر ائمہ دین سے۔ اور اس کو کہنا کہ یہ شیطانی عمل ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ بہت بڑی جسارت ہے، بہت بڑی جسارت ہے
قیامت کے دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پہ تشریف فرما ہوں گے نا، کیا منہ لے کر ایسے لوگ جائیں گے جانتے بوجھتے؟ ایک عام بندہ ہے، اس کو علم نہیں ہے، اس نے کوئی بات کر دی ہے، اللہ درگزر فرمائے گا، اس کو پتہ نہیں بیچارے کو، جب علم آیا وہ توبہ کر لے گا، معافی مانگے گا کہ ایسی بات میں کیسے کر چکا ہوں، یہ بات تو کتاب و سنت کے دلائل کے خلاف۔ لیکن ایک شخص پڑھ لکھ کر، سوچ سمجھ کر، احادیث کا مطالعہ کر کے اس کے بعد بھی کہتا ہے کہ نماز جنازہ فاتحہ میں اس کو فرض سمجھنا یہ شیطانی عمل ہے، تو ایسا شخص کیا منہ دکھائے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ لوگوں، ان فرقہ بندیوں سے باہر آ جاؤ، کتاب و سنت کو معیار بناؤ۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا معیار کوئی نہیں ہے دنیا میں۔ حق و باطل کا معیار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وَمُحَمَّدٌ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں لوگوں کے درمیان فرق کرنے والا ہوں، حق و باطل میں فرق کرنے والا ہوں، امتیاز کرنے والا ہوں، میں کسوٹی ہوں، میں معیار ہوں۔ کسی چیز کے حق یا باطل ہونے کو جانچنا ہو تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت پر اسے پرکھو۔ کسی متعین مذہب، کسی متعین کتاب، کسی متعین امام، اس پر اپنی عبادات کو نہیں پرکھا جا سکتا۔ ائمہ دین کی شان اور ان کے مقام کے ہم منکر نہیں ہیں، ہم ادب و احترام کرتے ہیں تمام ائمہ دین کا۔ دیکھیں، اگر ایک امام کی بات کتاب و سنت کے موافق ہے اور دوسرے کی اس کے خلاف ہے، اور ہم نے اس کی بات مان لی ہے جس کی کتاب و سنت کے موافق ہے، اور اس کی چھوڑ دی ہے جس کی کتاب و سنت کے خلاف ہے، تو جس کی بات چھوڑی ہے ہم نے اس کی کوئی گستاخی نہیں کی، اس کی توہین نہیں ہے، کیونکہ ائمہ خود فرما کر گئے ہیں اذا صح الحدیث فہو مذہبی، جب حدیث صحیح پہنچ جائے میرے تک تو میرا مذہب وہی ہوتا ہے۔ جب آپ تک کوئی صحیح حدیث پہنچ گئی تو آپ کا مذہب وہی ہونا چاہیے۔ ائمہ سے رہنمائی لیں، لیکن کتاب و سنت پر ان کو حاکم نہ بنائیں۔ ائمہ نے کبھی ایسا دعویٰ بھی نہیں کیا بھئی کتاب و سنت کی دلیل بھی آ جائے لیکن تم نے میری بات نہیں چھوڑنی، ایسا کسی امام نے نہیں کہا۔ کون کہہ سکتا ہے ایسا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جلیل القدر صحابہ کرام، عمر فاروق جیسے، علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہما جیسے، ان کی بات کو بھی صحابہ چھوڑ دیتے تھے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، ان کو بتا بھی دیتے تھے کہ امیر المومنین آپ کی یہ بات صحیح نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، اور امیر المومنین نے کبھی اس کو اپنی توہین نہیں گردانا، شکریہ ادا کیا ہے، اللہ کا شکر کیا ہے کہ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو کتاب و سنت کو سمجھتے ہیں اور ہماری بھی رہنمائی کرتے ہیں۔ اور ہمارے بعد والے امام جو ہمارے نزدیک محبوب شخصیات ہیں، قابل قدر ہیں، وہ صحابہ کرام سے زیادہ شان اور مقام والے نہیں ہیں۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی مثال دیتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے حکم دیا، یہ صحیح بخاری میں واقعہ منقول ہے، کچھ لوگ مرتد ہو گئے تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ مرتد کی سزا اسلام میں قتل ہے۔ اسلامی حکومت ہو تو مرتد کو ایک بھی اور سانس لینے کی اجازت نہیں، اس کو فوراً قتل کیا جائے، عدالت میں لایا جائے، اس سے توبہ کروائی جائے، توبہ نہیں کرتا تو بس اس کو ایک منٹ کیا، ایک دن کیا، ایک منٹ، ایک لمحہ بھی اس کو جینے کی اجازت نہیں ہے، قتل کر دیا جائے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، غصے میں آئے، اتنے بڑے مرتد ہیں، بدبخت، زندیق، جلا دو ان کو، زندہ آگ میں پھینک دو۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو پتہ چلا یہ عمل ہو گیا، علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا حکم صادر ہوا، اس کی تعمیل بھی کر دی گئی۔ بعد میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو پتہ چلا تو فرمانے لگے، میں ہوتا تو میں ان کو قتل کرتا، تلوار سے ان کے سر، ان کے تن سے جدا کرتا، ان کو آگ میں نہ جلاتا، کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لا تعذبوا بعذاب اللہ، اللہ رب العزت کا عذاب، آگ اللہ کا عذاب ہے، کسی انسان کو یہ اتھارٹی حاصل نہیں کہ وہ اللہ کا عذاب دے۔
کرنے والے عمل، حکم دینے والے علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہے۔ ان کے علم و عمل میں کس کو شبہ ہے؟ ان کے ورع و تقویٰ میں، ان کی شان اور مقام میں کس کو شبہ ہے؟ لیکن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کر کے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے عمل کو نہ صرف چھوڑا ہے بلکہ بتایا بھی ہے کہ یہ عمل درست نہیں، اور علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اس کو اپنی توہین اور گستاخی سمجھا۔ یہ نہیں کہ عبداللہ بن عباس کو پکڑو اور اس کو کوڑے مارو، میرے خلاف کہہ رہا ہے۔ خلیفہ وقت ہیں، امیر المومنین ہیں، خلیفہ راشد ہیں علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، جن کا حکم مرنا واجب ہے، اللہ نے واجب کیا ہے۔ اور بھئی خلیفۃ المسلمین کا حکم ماننا کس نے واجب کیا ہے؟ اللہ نے واجب کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واجب کیا ہے۔ جبکہ ہمارے امام، وہ امام احمد بن حنبل ہوں، امام مالک ہوں، امام شافعی ہوں، امام ابو حنیفہ ہوں رحمہم اللہ، ان کا حکم ماننا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا نہیں۔ جن کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے فرض کیا ہے، عبداللہ بن عباس انکار کر دیتے ہیں کہ میں یہ حکم نہیں مانوں گا، تو کیا یہ حکم نہ ماننے سے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی کوئی توہین ہو گئی؟ نہیں۔ تو آپ کیوں ایسا کرتے ہیں کہ کتاب و سنت کے دلائل آتے ہیں، آپ کے پاس حدیث آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز قبول نہیں ہوتی، نبی کی یہ حدیث آتی ہے، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جنازے میں فاتحہ کی قرات سنت ہے، پڑھنی ہے، اور سنت کا مطلب یہ نہیں کہ فرض نہیں ہے، بھی نبی کے طریقے کو سنت کہتے ہیں، نبی کے طریقے کو سنت کہتے ہیں۔ ایک سنت ہے جو فرض کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، یہاں یہ لفظ فرض کے مقابلے میں نہیں بولا گیا، کیونکہ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی فرماتے ہیں کہ ایسی کوئی نماز قبول نہیں ہوگی۔ ابو امامہ سہل بن حنیف بھی کہتے ہیں کہ جنازے میں فاتحہ کی قرات سنت ہے، نبی کی سنت ہے، نبی کا طریقہ ہے۔ اور اسماء بنت یزید انصاریہ اور ام شریک رضی اللہ عنہما دونوں بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ نماز جنازہ میں فاتحہ پڑھو، اور آپ نے عمل بھی کیا ہے، آپ جنازہ میں فاتحہ پڑھتے بھی تھے، صحابہ کا عمل بھی آپ کے سامنے آ گیا۔ اب اس کے بعد آپ کس کو یہ اتھارٹی دیتے ہیں کہ نبی کے فرمان کے بعد بھی آپ اس کی بات پر عمل کریں؟ چاہے کوئی بھی ہو، ادب و احترام اپنی جگہ، لیکن محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی کو نہیں لایا جا سکتا۔ اب وہ میں نے سنا، آخری بات کرتا ہوں، وہ بات کر رہے تھے، مولانا الیاس گھمن صاحب کہتے ہیں کہ موطا امام مالک میں حدیث موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جنازے میں کوئی قرات نہیں کرتے تھے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ فاتحہ کو عام قرات نہیں قرار دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فاتحہ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ اللہ رب العزت نے نماز قرار دیا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے فرمایا میں نے نماز کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک حصہ میرا ہے، ایک میرے بندے کا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ فرماتا ہے آدھی فاتحہ میرے لیے ہے یعنی میری ثنا ہے، اور آدھی فاتحہ بندے کے لیے یعنی دعا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ تو فاتحہ عام قرات نہیں ہے، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جنازے میں فاتحہ کے علاوہ قرات نہیں کرتے تھے۔ ہم اس سے منکر نہیں ہیں، امام کے پیچھے ہوں تو صرف فاتحہ پڑھنی ہے، فاتحہ کے علاوہ قرات کسی بھی نماز میں نہیں کرنی، فرض ہو نفل ہو، امام کے پیچھے ہیں تو صرف فاتحہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آنے کے بعد جب علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی بات کو چھوڑا جا سکتا ہے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی بات کو کیوں نہیں چھوڑا جا سکتا؟ حالانکہ ہم ان کی بات کو چھوڑ بھی نہیں، ان کی بات کا مطلب یہ ہے کہ وہ فاتحہ کے علاوہ عام قرات نہیں کرتے تھے۔ اللہ رب العزت ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔